السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بچوں کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے والدین کے حق میں ایک عظیم عطیہ اور تحفہ ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی قدر کریں، اپنے بچوں کا احترام کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام کریں۔ جب والدین اپنے بچوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کرتے ہیں، تو یہی بچے مستقبل میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ان بچوں کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے۔ معاشرے کی عزت اور معاشرے کی سربلندی میں یہ بچے نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی قدر نہ کی، اور قدر نہ کرنے کا نتیجہ یہ، نہ ان کی تعلیم کا انتظام کیا، نہ ان کی تربیت کا انتظام کیا، نہ انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، نہ انہیں مکارم اخلاق کا عادی بنایا، نہ انہیں دیندار بنایا، نہ ان بچوں کا مساجد سے کوئی رشتہ اور تعلق بنوایا، تو ایسے بچے اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ صرف اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا نہیں، بلکہ پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کی ذلت اور ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ ان والدین نے اپنے بچوں کی قدر نہ کی، ان والدین نے اپنے بچوں کی قدر نہیں کی جن والدین نے اپنے بچوں کی آخرت کا سامان نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے بچوں کو دنیا کے طلبگار بنا دیا اور آخرت کے طلبگار نہ بنایا۔ اور ان والدین نے اپنے بچوں کی صحیح قدر نہیں کی جن والدین نے اپنے بچوں کو دعائیں نہیں سکھلائیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، قضائے حاجت کرنے کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے جو ہے بتائی ہیں، ان دعاؤں کو اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھلانے یا سکھانے کا اگر موقع فراہم نہ کیا، تو دراصل ان ماں باپ نے اپنے بچوں کی قدر نہ کی۔ قدر کرنے والے بنے اپنے بچوں کی، اور قدر کرنے والے کیسے؟ جیسے انبیاء قدر کیا کرتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کو جہاں قوم کی فکر ہوا کرتی تھی، وہیں اپنے بچوں کی بھی فکر ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، مانگتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں دوستو؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس نبی کی دعائیں اللہ نے نقل فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ان کی دعا کو نقل کیا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر! کیا دعا مانگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے؟ اے پروردگار، مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ اپنے بچوں کے حق میں دعا کیجئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی قدر کی۔ والدین اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، والدین ہمارا کہا نہیں مانتا، والدین ہماری خدمت نہیں بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، یہ شکایت تو والدین کرتے ہیں اور سرپرست کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی دوستو، اے پروردگار ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے بچوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو ایمان پر زندگی بسر کرنے والا بنا دے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے رب سے مانگا دوستو؟ مانگے اپنے رب سے۔
صرف بچوں کا سوال کرنا ہم اللہ سے جانتے ہیں، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، ان اولاد کی زندگی میں دینداری کا ہم اللہ سے سوال نہیں کرتے۔ یہاں پر وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ بالفاظ دیگر اپنے بچوں کے حق میں، اپنے بچوں کے توحید ایمان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ نمازی ہیں دوستو، کیا آپ کے بچے نمازی ہیں؟ اگر آپ کے بچے بے نمازی ہیں، کیا کبھی آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بچے کو نماز کا پابند بنا دے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا میرے بچے کو بنا دے؟ کیا آپ نے دعا کی؟ اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آپ نے سنی ہوگی، باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچے کی دینداری کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ دنیا کا تو ہم سوال کرتے ہیں، دنیا داری کا تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی دینداری کا کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا؟ سوال کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ایسا تیار کرائیے آپ، یہی تو اصل بچوں کی قدردانی ہوگی۔ اپنے بچوں کو ایسا تیار کرائیے آپ کہ دنیا کا، حالات کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، فتنوں کا مقابلہ کرنے والے آج ہمارے اپنے بچے بن جائیں۔ اور مقابلہ بھی کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے حالات اور فتنوں کا مقابلہ کرنے والے آج ہمارے بچے بن جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ دینداری کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ والدین اگر اپنے بچوں کو دیندار بنائیں تو توقع کر سکتے ہیں یہ بچے یہ مستقبل کے رہنما بن سکتے ہیں، مستقبل میں یہ صحیح رہنما بن سکتے ہیں۔ آج کے یہ بچے اگر والدین نے ان بچوں کی صحیح قدر کی تو اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزاریں۔ یہ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں اس قدر مگن اور مصروف آج ہمارے اپنے والدین، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان بچوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس سے قطع نظر والدین اپنی ایک دنیا میں مصروف اور مگن نظر آتے ہیں۔ تو بتائیے دوستو، یہ والدین اپنے بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کیسے کر سکتے ہیں اگر ان کا تعلق صرف سوشل میڈیا سے ہو اور اپنے بچوں سے نہ ہو؟ میں تو یہاں تک کہوں گا، آج ہمارے اپنے بچے ماں کی ممتا اور پیار کے لیے ترستے ہیں۔ آج ہمارے اپنے بچے باپ کی شفقت اور باپ کے رحم و کرم پر مشتمل چند جملوں کے لیے آج ہمارے اپنے بچے ترستے ہیں۔ اگر بچے بڑے ہو کر والدین کا کہا نہیں مانتے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ بنیادی سبب تو یہ ہے کہ والدین کی غفلت اور والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کر والدین کا کہا نہیں مانتے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، تبھی بچوں کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ ان کے حق میں کس قدر مہربان ہیں، ماں باپ ان کے حق میں کس قدر مشفق اور مہربان ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا دوستو؟ جب بچوں کے ساتھ والدین وقت بتائیں اور وقت گزاریں۔ اور اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر، ان کے اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، کس سے وہ ملتے جلتے ہیں، ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کس سے وہ بات کرتے ہیں، کس کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی دوستی پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر غلط دوستی ہے، بری صحبت ہے، فوری طور پر تنبیہ کریں اور اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس دور میں اگر والدین نے اپنے بچوں کو
اچھی دوستی اور اچھی صحبت دلا دی تو گویا کہ کامیاب ہیں ایسے والدین، کیونکہ آج بہت سارے بچے تو ایسے ہیں جن کی صحبت اور دوستی کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستو، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آج ہمارے اپنے نوجوان جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یقیناً بہت سارے ایسی دوستی ہوتی ہے جو سراسر غلط، برائی پر ان کی دوستی ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک اہم ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے نشاطات اور ایکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے اپنے بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر، ان کے ساتھ وقت بتانا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تبھی چل کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں اگر ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، جس کسی میدان میں آج ہمارے اپنے بچے آگے بڑھیں، لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئیں گے، ایک مومن کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئیں گے۔ دنیا کے جس کسی فیلڈ میں جائیں وہ سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے ابھر کے آئیں گے۔ یہ والدین اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی قدر کریں، اپنے بچوں کا احترام کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، جینے کا صحیح سلیقہ سکھائیں، دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرائیں، دنیا کے طلبگار کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آخرت کے طلبگار بنائیں، دنیا کے طلبگار سے بڑھ کر اپنے بچوں کو آخرت کے طلبگار بنائیں۔ تبھی چل کر ہم مستقبل میں امید کر سکتے ہیں اور ایسی نسل کی ہم امید کر سکتے ہیں جو بچے کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہوں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سرپرستوں اور والدین کو اپنے بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔